اگر آپ کو یہ لگتا ہے، آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ اپنی مرضی سے آ گئے تو یہ اپنی غلط فہمی نکالیے. آپ اپنے ارد گرد نگاہ کریے، کئی ایسے پیسے والے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس کا شمار نہیں، وہ حسین کی زیارت کو نہیں آتے، امام حسین کی زیارت کو نہیں آتے. یہ آپ کے نصیب کی بات ہے کہ جب ہر سال زائرین کی جب لسٹ پیش ہوتی ہے میرے امام کے سامنے تو زائرین کا انتخاب مولا عباس کرتے ہیں. خصائص الحسینیہ میں آیت اللہ جعفر شوستری صاحب نے یہ جملے لکھے ہیں جو میں آپ سے آپ کے پاک سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ آپ یہ جو جملے ہیں یہ مزید زائرین کی طرف یا اور جو لوگ ہیں ان کی طرف آپ یہ نقل کریں گے جملے. آیت اللہ جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں لکھتے ہیں کہ جب زوار امام حسین گھر سے نکلتا ہے آپ اپنی فضیلت پہلے جانیے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کی زیارت کے لیے آئے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے. جب زوار امام حسین گھر سے نکلتا ہے، جب اس کا پہلا پاؤں گھر سے باہر آتا ہے تو آواز آتی ہے امام حسین، عباس یہ میرا زوار تیری ضمانت ہے، عباس اس زوار کو مجھ تک پہنچانا تیری ذمہ داری، عباس میرے زوار کو پوچھنا، عباس یہ مجھے اکبر کا پرسہ دینے کے لیے جا رہا ہے، عباس یہ مجھے قاسم کا پرسہ دینے کے لیے. آیت اللہ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ جب میرے امام حسین کے زوال کا پہلا قدم زمین پہ آتا ہے، اس قدم کے نیچے جتنے ریت کے ذرات، مٹی کے ذرات اس کے قدم کے نیچے آتے ہیں نا، اللہ اتنے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے، اتنے. اور آگے جو جملہ لکھا، میں اپنی زندگی اگر میں ختم کرنا چاہوں، میں اپنی زندگی ختم کر کے اگر میں چاہوں کہ میرے کفن پہ جملہ لکھا جائے تو وہ یہ جملہ لکھا جائے کہ جعفر شوستری صاحب نے رسول اللہ سے جو نقل کیا، انہوں نے کیا نقل کیا، وہ کہتے ہیں جملہ بڑا پیارا لکھا. وہ کہتے ہیں کہ جب زائر امام حسین گرمی کی شدت سے چل چل کے اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے نا، جو پسینہ آتا ہے، اللہ پسینے کے ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ خلق کرتا ہے، 70,000 ملائکہ جو قیامت تک اس زوال کے لیے استغفار کرتے ہیں. قیامت ہماری اتنی فضیلت، ہماری اتنی شان کس لیے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت. یاد رکھو، سب یاد رکھو، ہماری نصیحت سمجھیں، ہماری نصیحت سمجھیں. یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے. آج زواری آسان ہے، آج آپ نے چند پیسہ اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کر کے آپ سب زواری کے لیے آئے، چند پیسے اکٹھے کر. آپ کو معلوم ہے، کبھی تاریخ پڑھی ہے، کسی مولانا سے پوچھیے گا جا کے کہ جب بنو امیہ کا دور گزرا تھا، بنو عباس کا دور آیا تھا نا، تو اس نے سب سے پہلے زواریہ امام حسین کے پابندی لگانے کا سوچا. تو وہ ذرا نے مشورہ دیا زواریہ امام حسین کے پابندی نہ لگاؤ، وگرنہ جس نام پہ تم نے حکومت بنائی ہے حکومت گر جائے گی. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا ایسا کرو زواریہ امام حسین کو مہنگا کرو. اس نے اتنا مہنگا کر دیا کہ عام انسان سواری نہیں کر سکتا. اعلان ہوتے تھے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، جس نے بھی زواریہ امام حسین کرنی ہو وہ اتنا پیسہ لے کے آئے زواری کرے. ہر کوئی اعلان سنتا تھا تو ایک شہر میں رہنے والی، ایک شہر کے ایک گاؤں میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت جس کا کل سرمایہ ایک جوان بیٹا تھا، جب بھی اعلان ہوتا وہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو کہتی، بیٹا وہ وقت کب آئے گا کہ میں بھی جاؤں گی اور امام حسین کی زیارت کروں. بیٹا کہتا تھا، ماں میں جو کماتا ہوں صرف کھانے کا، ایک وقت ہم کھانا کھاتے ہیں جتنا کماتے ہیں. ماں اتنی مہنگی زواری ہے، دعا کرو نا حسین علیہ السلام کی زواری سستی ہو جائے. آج چند پیسے، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ آج آپ نے جمع کیا اور زواری کے لیے آئے. آپ ایک لمحے کے لیے اپنا جو ذہن ہے وہ اس طرف بنو عباس کے دور میں لے کے جانا چاہتا ہوں میں آپ کا. جب دیکھا بنو عباس کی حکومت نے کہ زوارِ امام حسین بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اس نے نیا حربہ استعمال کیا. اس نے کہا ایسا نہیں رکیں گے، جتنے بھی مہنگی کرو یہ حسین کے عاشق ہے، یہ حسین کے عاشق ہے، کبھی نہیں رکیں گے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے. کہا کیا؟ کہا اعلان کروا دو کہ جو بھی زیارت کرنا چاہتا ہے اپنے جوان بیٹے کا سر دے اور زیارت امام حسین کرے. جب ہر گاؤں میں اعلان ہوا، جب اس گاؤں میں اعلان ہوا نا جس گاؤں میں وہ بوڑھی عورت رہتی تھی، جب اعلان اس کے جوان بیٹے نے سنا، دوڑتا ہوا گھر آیا. گھر آ کے کہتا ہے، اماں، میری ماں جلدی اٹھ، آج امام حسین نے ہماری سن لی، آج اس اللہ نے ہماری سن لی. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا آج زواریہ امام حسین سستی ہوگا، آج بالکل فری میں زواریہ امام حسین ہوگا.
माँ ने कहा बेटा कैसे? कहा माँ ऐलान नहीं सुना, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है, जो भी ज़वारी इमाम हुसैन करना चाहता है जवान बेटे का सर दे और ज़वारी करे। जल्दी से बूढ़ी माँ उठी और अपने जवान बेटे की तरफ देख के कहा मैंने तुझे पाला ही इसी दिन के लिए था कि तू मेरे काम आए। अब उठी, गुजर रहे हैं, आए कब्र इमाम हुसैन के पीठ के साथ, जैसे आए ना तो साथ में खड़े हुए थे बनु अब्बास के सिपाही। उन्होंने रोका, बेटे ने कहा ना 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 मेरी माँ को ना रोको, बड़ी मजबूर हो के आई है, पैसा नहीं था, अब तो जान के बदले ज़ियारत हो रही है। कहा कौन है इसकी कुर्बानी? कहा मैं कुर्बानी, मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरी माँ, इसे जाने दो, मेरा सर कलम करो। उसने कहा ऐ औरत रुक जा, शर्त यह है कि जवान बेटा सर कटाएगा, और शर्त यह है माँ के सामने जवान बेटा सर कटाएगा। अल्लाह, माँ के सामने। माँ बूढ़ी खड़ी देख रही थी, जवान बेटे का सर कटा। आसमान की तरफ देख के कहा मेरे अल्लाह ये मुझे अकबर से ज्यादा प्यारा नहीं। जैसे ही वो बूढ़ी माँ आई, कब्र इमाम हुसैन पे खुद को गिराया, बड़ा रोई, बड़ा रोई, बड़ा रोई कब्र इमाम हुसैन पे। आप बड़ा रोई। जैसे ही वापस जाने का वक्त हुआ ना, तो जो साथ वाली मस्तूरात थी या जो लोग थे ज़ियारत करने वाले, उन्होंने कहा रोती इसलिए है कि तेरा बेटा ज़िबा हो गया, बेटे के गम में रोती है। उसने कहा बेटा मेरा 1000 भी हो तो हुसैन पे वार दूं, रोती सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरा एक बेटा था, काश मेरे और बेटे होते, मैं हर बार ज़िबा करवा के हुसैन की ज़ियारत करती। उस मोमना ने ये जुमला कहा